الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزتوں کے لائق صد عزت و احترام حضرت پیر صاحب گھمگول شریف، پیران اعظام، علماء کرام، برادران طریقت، ایک مدت سے دل میں خواہش رکھتا تھا کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی اس عظیم خانقاہ پہ حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہوں۔ کل امر مرعون باوقاتہا، ہر کام کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، سو اللہ رب العالمین کو آج کے دن یہ حاضری منظور تھی، اللہ رب العالمین اسے مقبول بھی فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی صاحب ایمان اعمال صالحہ سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتا ہے، تقوی اور طہارت کے اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ودیعت فرما دیتے ہیں۔ حدیث طیبہ ہے، جب اللہ جل مجدہ کسی اپنے بندہ خاص کو پسند فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بندے کو پسند کرتا ہوں، تو بھی اسے پسند کر۔ جبریل امین 7ویں آسمان پر یہ ندا دیتے ہیں، اور 7ویں آسمان والے چھٹے پر، اور پھر سارے آسمانوں سے یہ ندا گونجتی ہوئی چھٹے آسمان کے ملائکہ تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ ملائکہ زمین پر اتر کر لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا فلاں بندہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے، جسے ملائکہ پسند کرتے ہیں، اے بندگان خدا تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر چشم فلک پیر نے یہ منظر دیکھا ہے کہ کوئی ڈنڈورچی نہیں، کوئی میڈیا کی طاقت نہیں، کوئی تحریر اور تقریر کے ذریعے ابلاغ نہیں، لیکن 7ویں آسمان سے اٹھنے والی وہ آواز شرق اور غرب میں پہنچتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے، اور کہیں بغداد میں محبت کرنے والوں کا ہجوم نظر آتا ہے، تو کہیں اجمیر میں
ایک دنیا آباد نظر آتی ہے، کہیں سرہند شریف میں اس شاہ کے صوفیہ مجدد صاحب کی دہلیز پر اپنا سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں گمگول شریف میں، گولڑا شریف میں، عیدگاہ شریف میں عاشقان مصطفیٰ و صوفیہ جھوم جھوم کر سلام محبت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جب بھی کسی صوفی کی درگاہ پہ جاتا ہوں، آج آپ کے سامنے یہ پہاڑ اور ان پہاڑوں کے بیچ میں یہ وادی، اور اس وادی میں یہ ہجوم عاشقاں پکار پکار کے بتا رہا ہے کہ صوفی پھر جہاں بھی جاتا ہے اس پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ اے برادران طریقت، آج کے اس پرآشوق دور میں جبکہ رہزن دین پر ہر طرف سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنی مسائی مضمون کو بروئے کار لا رہے ہیں، آج ناموس رسالت پر حملے ہو رہے ہیں، ناموس صحابہ پہ حملے ہو رہے ہیں، صوفیہ کے خلاف تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ صوفیہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، لوجہ اللہ صوفیہ کے ساتھ محبت کرنے والے اسی طرح کے پلیٹ فارم سے وہ شرق اور غرب تک دین دشمن جہاں بھی بیٹھا ہوا ہے اس تک اپنی یہ آواز پہنچائیں کہ جب تک یہ سرفروشان اسلام اس دھرتی پر موجود ہیں، نہ ناموس رسالت پر حرف آ سکتا ہے، نہ ناموس صحابہ پر حرف آ سکتا ہے، نہ ناموس اہل بیت اطہار پر حرف آ سکتا ہے۔ یہ آسمان ہدایت کے ستارے اسی طرح چمکتے رہیں گے، اسی طرح دمکتے رہیں گے، اور دنیا ان کی ضیاء پاشیوں سے منور ہوتی رہے گی۔ اے برادران طریقت، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ سچی دوستی عطا فرمائی ہے، وہ سچی محبت عطا فرمائی ہے کہ اس محبت کی تسبیح میں پروئے ہوئے دانوں کو نہ دنیا تقسیم کر سکتی ہے اور نہ یہ آخرت میں تقسیم ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان الحمید کا یہ اعلان میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، صوفیہ کے ساتھ تسبیح میں پروئے ہوئے ان کروڑوں دانوں کے لیے ہے کہ الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جب ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی اس وقت بھی اگر کوئی دوستی کام آئے گی تو وہ اہل اللہ کی دوستی کام آئے گی۔
اس وقت بھی اگر کوئی آپ کو سایہ عاطفت میسر آئے گا تو وہ اپنے مرشد کامل کا میسر آئے گا۔ اے گمگول شریف کی درگاہ پر حاضری دینے والے لاکھوں عقیدت مندوں، میں پورے یقین محکم سے، پورے ایمان کی جمعیت سے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آج آپ کو یہ دوستی میسر ہے، جس طرح آج اس خانقاہ کے زیر سایہ حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، کل روز محشر بھی انشاءاللہ العزیز اسی طرح اپنے مرشد کامل کے سایہ عاطفت میں لوائے حمد کے نیچے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حب للہ کو قائم فرمائے اور درگاہوں اور خانقاہوں کی اس رونق کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے۔ یہ خانقاہیں اس مادہ پرستی کے پورا شوق دور میں بھی پناہ گاہیں ہیں، ایمان کی پناہ گاہیں ہیں، ایمان والوں کی پناہ گاہیں ہیں۔ اپنی خانقاہوں کے ساتھ جڑے رہو، وابستہ رہو۔ کوئی نازن، کوئی ڈاکو، کوئی ایمان فروش آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا کا